مصطفیٰ یہ تو بات چیت کر سکتے ہیں ساری پارٹیوں سے. نہیں ابھی تو محمود خان اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف اور راجہ ناصر صاحب کو بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں مگر بنایا نہیں ہے ابھی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جب نااہل سب ہو جائیں گے پروسیس کمپلیٹ ہوگا پھر ان کو بنایا جائے گا. سٹینڈ بائی اپروچ ہے یہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے جمہوری طور پہ کرنی چاہیے جدوجہد کہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب کہ کیا فائدہ؟ دیکھیں میں خود ذاتی طور پر اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں یا جو ضمنی الیکشنز ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے. اور اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اور وہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جی حکومت کو اس پروسیس میں حصہ لے کر ہم ایک لیجٹمیسی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت سے اخلاقی اور مورل ہائی گراؤنڈ اور یا جس کو کوئی اخلاقیات متاثر کرتی ہوں وہ توقع کر رہے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن 8 فروری کا وہ جس طریقے سے ڈسپیوٹڈ الیکشن ہوا ہماری تاریخ کے ون آف دا موسٹ ڈسپیوٹڈ الیکشنز میں شامل ہے اس کے باوجود بیٹھے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ قانون جو ٹریبیونلز کا قانون تھا اسی اسمبلی نے الیکٹ ہو کر فارم 47 پہ بیٹھ کے وہ قانون ہی بدل دیا ٹریبیونلز والا. ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ اخلاقی حیثیت کا مظاہرہ کریں گے. پھر 26ویں آئینی ترمیم اس سے عدلیہ کی آزادی تو سلب کی ہی کی. جس طریقے سے وہ پروسیس سارا ہوا کہ آپ نے ممبران کو اغوا کر کے 26ویں آئینی ترمیم کرائی. اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ان کے 2 ممبران کو اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں جو کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کا حق تھا وہ مال غنیمت سمجھ کے سب جماعتیں جھپٹ پڑیں. اور تقاضا یہ ہے کہ جناب جمہوری راستہ اپنایا جائے. تو جمہوری راستہ تو قبلہ تھوڑا سا اپنے ذرا اعمال پہ بھی غور کیجئے کہ کیا آپ نے وہ راستہ چلنے کے قابل بھی چھوڑا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی جمہوری رویہ اختیار نہیں کرتی جب وہ کہتی ہے ہم نے صرف مقتدرہ سے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. دیکھیں نا باقی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ باقی جو ساری چیزیں آپ کو گنوائی ہیں اس کا تو مقتدرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا نا. اس کا تعلق تو سیاست کے ساتھ تھا. کیا مخصوص نشستیں انہیں اس طریقے سے مال غنیمت کی طرح کھا جانی چاہیے تھی؟ یہ کہہ دیتے کہ جناب نہیں یہ ایک جماعت پبلک نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے ان کے 92 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں ان کا حق ہے. 26ویں آئینی ترمیم اب دیکھیں نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پہ حکومت کو جو اپوزیشن کے ساتھ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے. صرف آخری نقطہ کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اب کس طرح ہو. اب پرسوں سپیکر نیشنل اسمبلی ہے صاحب کا اسد کیسر صاحب ان کے گھر پر چھاپا مار دیا. اسلام آباد بار کے صدر رہے نیاز اللہ نیازی صاحب تحریک انصاف میں ان کے گھر پر دھاوا بول دیا. 10 سال آپ باٹا ریٹ رکھ کے سزائیں دے جائیں اور پھر آپ توقع کریں کہ جناب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی پڑے گی جو حکومت نہیں کر رہی. کچھ لوگوں کو اگر آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں تو اس کے بعد آگے بات بڑھ سکتی ہے.